الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 2 جولائی بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آج بھی میرے سامنے مسند احمد بن حنبل ہے، اس کی 10ویں جلد، اور مسند الانصار سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے کہ رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ سارے نبیوں کی سنت ہے صاف پاک رہنا، پاک اور صاف رہنا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی اس حدیث میں، اور دوسری والحمد للہ تملأ المیزان، کہ اگر تم ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو تو الحمدللہ کا پڑھنا تمہارے عملوں والے ترازو کو ثواب سے بھر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر الحمدللہ پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے سے عملوں کا ترازو ثواب سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ واللہ اکبر تملأ ما بین السماوات والارض۔ اگر کوئی شخص سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة اور اللہ اکبر پڑھ لے، یا صرف سبحان اللہ پڑھ لے، تو یہ جتنا زمین آسمان کا یہ خلا ہے، فاصلہ ہے، یہ اللہ سارا ثواب سے بھر کر اس بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے جی۔ اچھا جی، آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے، کہ نمازی کی زندگی میں بھی نور ہے اور اس کی قبر میں بھی نماز نور ہے۔ والصدقۃ برہان، اور فرمایا صدقہ کرنا یہ برہان ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ اور والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے یہ نور ہے، یہ بھی روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ علیک او لک، کہ قرآن یا تو تیرے خلاف حجت ہے یا تیرے حق میں حجت ہے۔ تو جتنے بھی حکمرانوں سے لے کر عوام تک وہ اعمال ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، تو قرآن ہمارے خلاف قیامت والے دن دلیل بن کے آئے گا، اور جو اعمال قرآن کے مطابق ہیں تو قرآن بھی ان کے حق میں گواہی دے گا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے، پھر کوئی اسے ہلاک کر دیتا ہے اور کوئی اسے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی صبح ہوتے ہی ہم اپنے آپ کو یا تو بیچ دیتے ہیں یا آزاد اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ بیچنے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ بیع کر لیا، سودا کر لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم من الجنۃ، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ سودا کر لیا ہے کہ تم اپنا مال، اپنی جان میرے سپرد کر دو، میں جنت تمہیں عطا فرما دیتا ہوں۔ تو کوئی یا تو اللہ سے سودا کرتا ہے یا پھر نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، سارا دن جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی مان کے چلتا ہے اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی کا قول ہے، حضرت ابو عطا سکندری، وہ فرماتے ہیں کہ
اگر تم صبح سے لے کر شام تک ایک دن ایسا گزارو کہ کوئی گناہ نہ کرو تو یہ دن ایسا ہی ہے جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار لیا ہے. جی ہاں. اچھا جی، آج کی نشست کی دوسری حدیث وہ بھی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربع من الجاہلیت لا یترکن، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں زمانہ جاہلیت والی جو میری امت میں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جاری رہیں گی. 4 چیزیں. نمبر 1 الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب اور برادری پہ فخر کرنا. اپنے حسب اور نسب اور برادری پر راجپوتاں نو اپنا فخر ہے، ارائیاں نو اپنا فخر ہے، جٹاں نو اپنا فخر ہے. اور سب تو زیادہ یہ بیماری سادات وچ ہے. میرا لاہور میں ایک سید سے ہی مناظرہ ہو رہا تھا، بکلم خود سید، سو کولڈ سید. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بدبخت خلاف تھا، میں حق میں تھا. پہلے کسی اور سے مناظرہ تھا، طے ہو گیا. جب میں میدان میں آیا تو وہ بھاگ گیا، کہنے لگا جی میں نہیں کرتا اس مولوی سے مناظرہ. میں نے کہا شکست مانو. تو وہ جو شاہ صاحب کہلاتے تھے انہوں نے کہا جی تسی بھی سید تھے میں بھی سید ہے، یہ امتی ہے، یہ رہن دیو، جتھے سید ہونے اتھے امتی ادا کی کم. تو میں نے اس کو کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ امتی ہے اور میں سید ہوں، تو کیا تو امتی نہیں؟ معاذ اللہ تو نبی کے منصب پر فائز ہے. میں نے کہا تو نے تو کفریہ بات کہہ دی. میں نے کہا بھائی جیسے ایک موچی میراثی کمہار حضور کا امتی ہے، ایسے سید بھی حضور کا امتی ہے. امتی ہونے میں تو سب برابر ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی سید ہونے میں ہمارا کوئی ذاتی کمال ہے، وہ جو بھی کمال ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ان اہل بیت اعظام کا ہے. ہم نے کیا کیا؟ اور پھر وہ ہمارے بزرگ تھے بہاول نگر میں، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشی فرمائے. وہ کہا کرتے تھے او ہور سید، اے ہور سید، او لولاگ دے مالک سید، اے ڈھگی وچھی چور سید. تو پہلی بات تو زمانہ جاہلیت کی یہ ہے اپنی برادری پر فخر کرنا، اور یا اپنی برادری چھوڑ کر کسی کی کاسٹ میں شامل ہو جانا جبکہ وہ اس کی برادری نہیں ہے، پر کہلانا شروع کر دیا. جتنے موتی سن سارے بھٹی ہو گئے. کافی دیکھا، کسی نے پوچھو کوئی موچی منگا ہی نہیں، بھٹی ہو گئے جی، بھٹی ہو گئے. چلو میں کہ ہو جاؤ، اگے ویکھو کی بن گئے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، دوسروں کے خاندان پر طعن کرنا کہ جی ہم تو یہ تو کمی ہے، ہم بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، اور جڑے کمی نے وہ بھی الحمدللہ کسی نے کوئی سمجھ دے وہ بھی خدا دے غضب دا خوب شکار نے. اتنے میرے پاس افراد آتے ہیں، پورے ملک سے فون آتے ہیں، وہ جی بچیوں کی شادی کرنی ہے، کوئی رشتہ تلاش کر دیں. اور جب رشتہ ملتے ہیں تو ایسی ایسی ظالم شرطیں کھڑی کرتے ہیں کہ دل کہتا ہے کہ شاید کبھی یہ زندہ رہے تو اس بچی کی شادی نہیں ہونے دیں گے. ایسی ایسی. اور میں نے بھی باہر جلسوں میں اعلان کرتا ہوں کہ تم برادری کی شرط ختم کر دو، اور یہ اوٹ پٹانگ کی رسمیں، جی لڑکا نوکری والا ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اتنا بینک بیلنس، یہ سب ختم کر دو. انشاءاللہ پورے ملک میں کوئی بچی کنواری نہیں رہے گی، سب کی شادیاں ہو جائیں گی. پر بھائی زمانہ جاہلیت کی بات پہلی، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، دوسروں کے خاندان پر طعن کرنا. نمبر 3 والاستسقاء بالنجوم، اور بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرنا کہ یہ فلاں ستارہ ہے نا اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے بارش میں نازل کرتا ہوں، میرے رحم اور کرم سے ہو رہی ہے. نمبر 4 والنیاحۃ، نوحہ کرنے والی عورتیں، نوحہ کرنے والی عورتیں. ایک ہے فوتگی پر رو لینا، آنسو آ جائیں رو لیا کوئی بات نہیں، اس رونے میں آواز نکل آئے کوئی بات نہیں. یہ جو ہے نا نوحہ بین، یہ ایک اور چیز ہے.
میں نے یہاں نہیں دیکھا کہ کچھ عورتیں کرتی ہوں یا کرتی ہوں گی، پر گاؤں میں اور میرے علاقے میں جو میرا پیدائشی ضلع ہے بہاول نگر، وہاں تو یہ رسم پڑی ہے، یہ میت پڑی ہے، عورتیں اتنی ماسٹر ہیں، وہاں سے داخل ہوں گی دروازے میں اور وہ اپنے الفاظ شروع کر دیں گی، روتی ووتی نہیں ہیں، پر وہ الفاظ انہوں نے مخصوص رٹے ہوتے ہیں، وہ رونے والی آواز کے ساتھ اونچی اونچی ایک دوسرے کے گلے لگ کے وہ کہتی ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، اگر یہ نوحہ کرنے والی عورتوں نے، بین کرنے والی عورتوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران او درع من حرب، تو فرمایا کہ ان کو قیامت والے دن کھڑا کیا جائے گا تو ان کو تار کول کی، یا فرمایا کہ خارش والی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی، اور ان کو جہنم میں جانے سے پہلے بھی جلایا جائے گا اور جہنم میں بھی جا کے جلایا جائے گا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، فرمایا زمانہ جاہلیت کی ہیں، پر میری امت سے بھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی۔ بہرحال اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ علم نہ ہو اور بندہ کر بیٹھے تو علیحدہ بات ہے، پر علم آ گیا تو اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کی آخری حدیث، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو مالک اشعری ہیں، کہ ان فی الجنت غرفۃ یرا ظاہرها من بطنها وباطنها من ظاہرها، فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے محل ہوں گے کہ اندر سے اس کا باہر نظر آئے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا، ایسے محل ہوں گے۔ اب ہم باہر کھڑے ہوں تو اندر گھر سے کوئی چیز نظر ہے، اور گھر کے اندر بیٹھے ہوں تو دیوار کے باہر کیا ہے، کچھ نظر ہے، پر وہ ایسے محل ہوں گے کہ اندر بیٹھے ہیں تو باہر کی ہر چیز نظر آ رہی ہے، باہر بیٹھے ہیں تو اندر کی ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرمایا کہ اعدہ اللہ، یہ شخص، یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یا اس شخص کے لیے تیار کیا ہے، ان کو عطا فرمائے گا، کن کو؟ لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہوگا، آنے بہانے کھانے کی دعوت دے گا، کھانا کھلائے گا۔ یہ نہیں کہ گھر آئے کو سلا مارے گا، جی کھانا تو نہیں، پھر روٹی تو نہیں یہ کھانی، او لے آواں روٹی، بھئی اتنی دھمکیاں کیوں لگا رہے تو، لے آ۔ بہرحال یہ محل ان کو ملیں گے جو لوگوں کو روٹیاں کھلائیں گے، کھانے کھلائیں گے، اور وَأَلَانَ الْكَلَامَ، اور دوسری صفت کیا ہے؟ میٹھے بول بولنے والے ہوں گے، بدتمیزی سے نہیں بولیں گے، ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اگلے کا دل دکھتا ہو، اگلے کی سیلف رسپیکٹ پہ حملہ نہیں کریں گے، کسی کو ڈی گریڈ اور ڈی ویلیو نہیں کریں گے، اچھے بول بولیں گے، عزت سے بات کریں گے۔ نمبر 3 وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اور مسلسل روزے رکھنے والے ہوں گے۔ اور نمبر 4 وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے یہ اٹھ کر نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ 4 نشانیاں ہیں، ان کو اللہ محل دے گا، کھانا کھلانے والے، میٹھے بول بولنے والے، مسلسل روزے رکھنے والے، جب لوگ سو رہے ہوں اور یہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اٹھ فریدا ستیا، دے جھاڑو وچ مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اللہ ہمیں یہ اعمال زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔